الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 5 ادوار میں بانٹا ہے، جس میں ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کیے تھے کہ ہم لوگ کس دور میں ہیں۔ تو ہم لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم پر سے 3 دور گزر چکے ہیں، ہم لوگ چوتھے دور میں جی رہے ہیں، اور اس دور کے بھی آخری میں ہم لوگ جی رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ، جس کو انشاءاللہ حضرت مہدی قائم کریں گے۔ تو ہم لوگ اس لحاظ سے یہ ڈسکس کیے تھے کہ ہم لوگ بالکل آخری دور میں جی رہے ہیں، اس کے بعد 5واں دور آخری دور آئے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چوتھا دور جو ہے ملکن جبریہ کا دور، یہ اس لیے اس کا آخری چل رہا ہے کہ آج آپ پوری دنیا میں نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ڈسکس ہوئی تھی۔ جیسے کہ آپ ایک لمبے عرصے کے بعد افغانستان میں شریعہ قانون نافذ ہوا، اب پاکستان میں بھی شریعہ قانون لاگو کرنے کا آواز اٹھ رہی ہے، ہندوستان میں بھی لگتا ہے ایسا کہ دھرم یدھ ہونے والا ہے، کوئی ہندو راشٹر کا بات کر رہا ہے، کوئی غزوہ ہند کا بات کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے ڈسکس نہیں ہوتی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پورے دنیا میں ایک ریلیجین وار شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ لوگ جیسے پہلے تھے کہ شروع میں جب اسلام آیا تو ایک ریلیجین وار دنیا میں چل رہا تھا، بیچ میں لوگ سائنس پہ، ٹیکنالوجی پہ، ڈیولپمنٹ پہ دھیان دیتے رہے، آج بھی دے رہے ہیں، لیکن اب پھر سے ریلیجین وار دنیا میں شروع ہو چکا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل آخری دور ڈیموکریسی کا چل رہا ہے، اس کے بعد ڈیموکریسی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر دنیا میں پہلے والا دور شروع ہو جائے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ تو آج ہم لوگ انشاءاللہ قرآن حدیث کے حوالے سے دیکھیں گے کہ واقعی یہ جو دور چل رہا ہے بالکل آخری دور چل رہا ہے۔ تو میرا جو بتانے کا مقصد ہے ویڈیوز کے ذریعے سے وہ یہی ہے کہ آخری دور کے لیے ہر محدثین کرام نے اپنے حدیث کی کتابوں میں کتاب الفتن کی احادیث جمع کی ہیں۔ ایک نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے صرف کتاب الفتن ہی لکھی ہے۔ تو یہ سارے فتنوں کے حدیث کیوں جمع کیے ہیں؟ آخری زمان کے بہت ساری حدیثیں ہیں، قرآن میں بہت سارے آیات ہیں، اللہ نے بھی بتایا ہے، نبی نے بھی بتایا۔ کیوں بتایا ہے؟ تاکہ ہم اس کو پڑھیں، سوچیں، سمجھیں، اور جو حالات ہم پر آنے والے ہیں اس کا ہم پہلے سے پلاننگ کریں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ اور حالات کے آنے سے پہلے پلاننگ کرنا یہ سنت رسول اللہ سے ثابت ہے۔ جیسے آپ لوگ تو بہتر جانتے ہو کہ غزوہ احزاب کے موقع پر، یعنی غزوہ خندق کے موقع پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مکہ کے قریش جو ہیں یہ ہم پر چڑھائی کرنے والے ہیں، ان کی لشکر زیادہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، مشورہ کیا۔ اس میں یہ رائے آیا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رائے آیا کہ خندق کھودی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے اچھی لگی، اور انہوں نے اپنے شہر کے چاروں طرف جس شہر سے آ سکتے تھے وہ لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوایا، خود بھی کھودے، صحابہ سے بھی کھدوایا۔ اس کے بعد جب خندق کھود کے تیار ہو گیا تو ایک اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدبیر اپنائی کہ بچوں اور عورتوں کو ایک الگ مکان میں شفٹ کرا دیا کہ کہیں اچانک اگر دشمن حملہ کر دے تو پھر افراتفری کا ماحول نہ مچ جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں سوچا کہ ہم نبی ہیں اور ہم کو کیا ضرورت ہے پلاننگ کرنے کی، ہم تو دعا کر دیں گے اللہ سے تو سارا کام بن جائے گا۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجاتے ہی خندق کھدوایا بھی، پلاننگ بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ کے میدان میں رہ کر جرنیلوں کی طرح صحابہ کو ٹریننگ دیتے تھے۔
प्लस आप ग़ज़वे उहद के मौके पर भी देख लें, कुछ सहाबा को उन्होंने एक तीर चलाने की ऊंची जगह पर रखा था कि आप यहाँ से हटेंगे नहीं तो दुश्मन हमला कर देगा। तो ये सब एहतियाती तदबीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनाते थे। क्यों? कि जो हालात आने वाले हैं, जो ख़तरा उनको लगता था, उससे बचने के लिए वो अपना तदबीर करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में सारी चीज़ें बता दी हैं कि आखिरी ज़माने में तुम्हें ये चीज़ें तुम पर आने वाले हैं, ये हालात वाक़यात तुम्हारे साथ होने वाले हैं, इस्लाम के साथ ये होने वाला है, मुसलमानों के साथ ये होने वाला है, ये फितने होंगे, कत्लो क़ताल होगा, खूनरेज़ लड़ाइयाँ होंगी, ये सब चीज़ हदीसों में मौजूद है। और आखिरी ज़माने की ये निशानियाँ होंगी, वो सारी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं और हो रही हैं। तो फिर हमको तो एहतियाती तदबीर अपनाना पड़ेगा ना। अब ये नहीं कि हम सिर्फ देखेंगे कि अरे वो वक्त आ जाएगा हमारे सर के ऊपर तब हम देखेंगे, तो फिर तो हम तो फेल्योर हो जाएंगे, हम तो नाकाम हो जाएंगे ना। प्लानिंग तो उसके आने से पहले करना पड़ता है ना। तो बस मेरे बताने का ये सब वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हम सब सोचें, समझें, गौर करें कि हम किस दौर में जी रहे हैं। इस हर दौर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसें बताई हैं, हम उसको पढ़ें, उस पर गौर करें, सोचें, समझें, और अगर बात हमको समझ में आ जाए तो हम आगे भी लोगों को समझाएं ताकि उसको भी बात समझ में आ जाए, और हमारे ऊपर जो वाक़यात और हालात आने वाले हैं हम उसकी तैयारी करें, उससे बचने के लिए अल्लाह से दुआ भी करें। बस मेरा वीडियो और बनाने का यही मकसद है। तो इंशाअल्लाह आज हम कुरान हदीस के हवाले से देखेंगे कि वाकई हम जिस दौर में जी रहे हैं बिल्कुल आखिरी दौर चल रहा है, कुर्ब क़यामत का दौर चल रहा है। तो सबसे पहले तो सुनन बहकी का जिल्द नंबर 10 और पेज नंबर 93 में एक हदीस है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। वो इरशाद करते हैं कि एक आयत नाजिल हुई कुरान की, तो वो कहते हैं कि ये आयत जो नाजिल हुई है ये मतलब कुरान में कुछ ऐसी आयत हैं जो वाक़या पहले हो चुकी हैं उसको बताती हैं, कुछ वह आयतें ऐसी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो हो रही थी उसको बताती हैं, कुछ वाक़यात ऐसी हैं जो इस यानी अभी तक नहीं हुई हैं, आने वाली जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं होने वाली हैं उनके बारे में बताती है, और कुछ आयत ऐसी हैं जो यौम क़यामत के दिन हिसाब किताब के बारे में बताती हैं। तो इस हदीस से हमें ये मालूम होता है कि कुरान में क़यामत तक जो भी हालात आने वाले हैं इस दुनिया में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। बस उसमें हमको गौर करना है, फ़िक्र करना है, उसमें से वो चीज़ ढूंढना है, तलाश करना है और देखना है क्या नहीं है। अल्लाह ने कुरान को क़यामत तक के लिए भेजा है, ये नहीं कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ज़माने तक ही था, नहीं, ये कुरान एक मोजज़ा है जो क्या रहती दुनिया तक के जो हालात आने वाले हैं उन सब को ये बताती है कुरान। लेकिन अफसोस है कि हम इस पर गौर फिक्र नहीं करते हैं, हम सरसरी निगाहों से पढ़ के निकल जाते हैं। जब इस पर गौर फिक्र करेंगे, इसमें चीज़ों को ढूंढेंगे, तलाशेंगे, इस पर तदब्बुर करेंगे तो इंशाअल्लाह वो सारी चीज़ें हमें भी पता चल जाएगी। तो इंशाअल्लाह हम आज कुरान के हवाले से देखेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आप एंड तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको सारी बातें पूरी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम सूरत अल इसरा यानी जिसको बनी इसराइल भी कहा जाता है, सूरह नंबर 17 है कुरान की, और उसके आयत 4, 5, 6 और 7, उसमें 4 आयत लगातार है जिसका मैं मफ़हूम आपके सामने रखता हूँ। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि हमने अहले किताब यानी बनी इसराइल को जो तौरात दिए थे उसमें 2 मरतबा लिख दिया, उसमें ये पहले ही लिख दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं कि हमने अहले किताब में यानी किताब में पहले ही तौरात में लिख दिया था कि तुम पर 2 मरतबा, तुम ज़मीन में 2 मरतबा फ़साद मचाओगे। यानी अल्लाह बनी इसराइल को कह रहे हैं, तो अहले तौरात को कह रहे हैं कि तुम 2 मरतबा ज़मीन में फ़साद मचाओगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता, और ये
ایسا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو تم سے یہ ہو کر ہی رہنا تھا، اس کا پورا ہونا ہی تھا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد کرتے ہیں کہ جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے کچھ بندے کو تم پر مسلط کیا جو تم کو مسجد سے اور اس سرزمین سے مار مار کر پیٹ پیٹ کر وہاں سے تم کو نکال دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر جب پہلا وعدہ پورا ہو گیا، اس کے بعد ہم نے تم کو مال اور اولاد میں اور اضافہ کیا، اور پھر ہم تم کو وہاں پہ لا کر ہم نے پھر تم کو وہاں پہ بسایا اس سرزمین میں۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو پھر ہم اپنے بندے کو تم پر مسلط کیے، اور پھر وہ تم کو مسجدوں سے نکال دیے، تم کو وہاں تمہارے جو چیز کو دیکھا اس کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، تم کو وہاں سے نکال دیے۔ پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ دونوں وعدہ پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر تم آگے بھی اسی طرح کرتے رہو گے تو پھر ہم بھی یہی تمہارے ساتھ ہم بھی یہی کرتے رہیں گے۔ تو اس میں یہ جو باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہے قرآن میں، یہ بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد یہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں یہ بتا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے بندے کو تم پر کیا کیا؟ مسلط کیا، جو تم کو مار مار کر سرزمین سے اس زمین سے نکال دیے۔ تو اس کو ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکثر جو مفسر کرام ہیں اس کے لیے ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں، تو میں آپ کو وہ باتیں بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا اس کے آیت کے کانٹیکس میں کیا مطلب باتیں کرتے ہیں، یا کیا اس کا مفہوم ہے، تفسیر ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا بابل کا، اس کا نام تھا بخت نصر، یعنی نبوکڈ نظر بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل پر، یعنی بنی اسرائیل اس وقت کہاں رہتے تھے؟ جو آج فلسطین، اسرائیل جو علاقہ ہے، بیت المقدس کہہ سکتے ہیں، وہیں سب جگہ پہ بنی اسرائیل آباد تھے۔ تو اس جگہ پر وہاں پر بابل کا جو بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے کیا کیا؟ وہاں چڑھائی کیا۔ جب اس نے وہاں چڑھائی کیا تو وہاں سے کئی لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور باقی سب کو ہانک کر اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ یعنی اس جگہ، اس بیت المقدس یعنی ارض فلسطین کو بخت نصر نے بالکل ویران کر دیا، چٹیل میدان کر دیا، وہاں کی آبادی کو ختم کر دی، اتنا قتل و قتال کیا وہاں پہ۔ اور جو تابوت سکینہ تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، اوریجنل تورات کی کاپی اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی وغیرہ تھی، یہ ساری چیزیں تابوت سکینہ میں تھی، اس کو بھی لے کر چلا گیا اپنے ساتھ۔ اور جو ان کا ٹیمپل ماؤنٹ ہے، یعنی ہیکل سلیمانی، جس کو سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے سہارے سے بنوایا تھا، شروع کیا تھا داؤد علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے ان کے بیٹے سے تو ان کو کمپلیٹ کیے تھے جناتوں کے سہارے سے، تو اس کو کہا تھا ٹیمپل ماؤنٹ، تو اس کو بھی اس نے توڑ دیا بخت نصر، یعنی اس شہر کو پورا تباہ کر دیا، یہودیوں کو پورا برباد و تباہ کر کے وہاں سے اس کو ویران کر دیا، اس زمین سے ان لوگوں کو نکال دیا، اور وہاں سے اپنے ہانک کر ان سارے یہودیوں کو، تابوت سکینہ کو، ٹیمپل ماؤنٹ توڑ کر بابل لے کر چلا گیا، بابل چلا گیا، اور وہ شہر بالکل ویران ہو گیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے بندے کو تم پر مسلط کیے، جو جس چیز کو دیکھے اس کو تباہ کر دیے۔ اب پھر اس کے بعد وہ شہر بالکل ویران ہو گیا، تو اسی اثنا میں ایک دفعہ عزیر علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، اس کو اللہ نے قرآن میں نقل بھی کیا ہے اس واقعے کو۔ عزیر علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو اتنا خوبصورت شہر تھا، اب یہ تو بالکل ویران برباد ہو گیا، اب یہ کیسے آباد ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے ان کو وہاں موت دیا، اور 100 سال تک وہاں ان کو موت دی ہے، اور وہ 100 سال تک وہیں مرے پڑے رہے عزیر علیہ السلام۔
پھر اسی اسنا میں جب یہ ختم ہوا، یہ بخت نصر برباد و تباہ کر کے وہاں سے یہودیوں کو اس زمین سے نکال دیا، اس کے بعد اور سب باقی سب کو قیدی بنا دیا، قتل کر دیا اور پورے ان لوگوں کو شہر کو برباد کر دیا، تو ایران کا ایک بادشاہ تھا مخویرس، جس کو اکثر محققین یہ رائے دیتے ہیں کہ یہ ایران کا مخویرس جو بادشاہ ہے وہی ذوالقرنین تھے، جس کو قرآن میں ذوالقرنین کا لقب دیا گیا ہے۔ تو وہ ایران سے چلے بابل وہی بخت نصر سے لڑنے کے لیے، تو اس وقت تک بخت نصر مر چکا تھا، اس کا لڑکا تھا، تو یہ ذوالقرنین سے اور پھر لڑائی ہوئی بخت نصر کے لڑکے سے، تو ذوالقرنین علیہ السلام جو تھے ان کو فتح ہوئی، اللہ نے ان کی پوری دنیا میں بادشاہیت دی تھی، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے سورہ کہف میں۔ تو ذوالقرنین علیہ السلام کی فتح ہوئی اور پھر انہوں نے وہاں سے وہ یہودیوں کو آزاد کرائے ذوالقرنین علیہ السلام، اور اس کے بعد وہاں سے آزاد کرا کے اور دوبارہ پھر انہوں نے ارض فلسطین میں لا کر یہودیوں کو آباد کرایا اور ان کو تابوت سکینہ واپس کی، اور پھر سارے یہودی وہاں کے جمع ہوئے، سب کو قیدیوں سے آزاد کرایا اور بابل کا جو بادشاہیت تھی اس کو ختم کر دیا۔ اس لیے آج بھی یہودی جو ہے ذوالقرنین علیہ السلام کو بہت ریسپیکٹ دیتے ہیں، بہت ان کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ وہی نے دوبارہ ان کو وہاں آباد کیا تھا۔ پھر جب یہ ساری وہ آبادی ہو چکی، وہاں کھیتی زراعت ہونے لگی، شہر بالکل آباد ہو گیا، تو پھر اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد اٹھایا، تو عزیر علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ تو شہر پورا آباد ہو چکا ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ پھر عزیر علیہ السلام اپنے بنی اسرائیلیوں میں واپس چلے گئے، پھر اپنا جو ہونا تھا ہونے لگا، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں یہودی جو تھے رہنے لگے، کھانے پینے لگے، سہنے لگے۔ اللہ وہی کہتے ہیں کہ جب تم کو ہم نے دوبارہ وہاں آباد کیا تو ہم تمہارے مال اولاد میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ کر دیے۔ پھر وہاں یہودی رہنے لگے، سہنے لگے، پھر سے انہوں نے وہاں سیکنڈ ٹیمپل ماؤنٹ بنا لیا۔ فرسٹ ٹیمپل ماؤنٹ بنایا تھا، یا اس کو ٹیمپل آف سولومون بھی کہتے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے، اس کو بخت نصر نے گرا دیا۔ دوبارہ جب ذوالقرنین نے ان کو وہاں بسایا تو پھر ان لوگوں نے دوبارہ اپنا ٹیمپل ماؤنٹ یعنی ہیکل سلیمانی وہاں تعمیر کر لیا یہودیوں نے، پھر وہاں رہنے لگے۔ پھر جب وہ کچھ عرصہ گزرا تو سرکشی کرنے لگے، نبیوں کو ناحق قتل کرنے لگے، اپنا ظلم فساد پھر برپا کرنے لگے، زمین کے اندر ظلم و شدت کرنے لگے لوگوں پر، نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، زمین میں فساد مچاتے تھے، سرکشی کرتے تھے بنی اسرائیلی و یہودی۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو پھر ہم نے بندے وہاں بھیجے اپنے، جو پہلے سے بھی زیادہ تم پر کھوکھار طریقے سے مسلط ہوئے۔ تو یہ کب ہوا؟ تو یہ ہوا سن 70 عیسوی میں، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے صلیب پہ چڑھایا، اللہ رب العزت نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جب یہودیوں نے ان کو صلیب پہ چڑھایا تو چونکہ اب یہ تو عذاب کے مستحق ہو چکے تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو بہت ذلیل القدر پیغمبر ہیں، اور بھی اس سے پہلے انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے قتل کیا تھا، اور بھی بہت سارے پیغمبر ان لوگوں نے قتل کیا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے صلیب پہ چڑھا دیا، حالانکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سولی دے دی تھی، اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیا گیا تھا، لیکن پھر وہ زندہ ہوئے اور آسمانوں پر اللہ رب العزت نے اٹھا لیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں، صلیب پر نہیں چڑھایا گیا تھا، ان کے حوارین کا ایک جو شکل تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا بنا دیا گیا اور انہی کو پھانسی دیا گیا، اور اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو یہ اس کے 70 سال بعد یعنی سن 70 عیسوی میں اللہ جب یہ بہت زیادہ فساد و زمین پہ مچانے لگے اسرائیلی یہودی، تو اللہ رب العزت نے پھر اب رومن امپائرز کو اس پر مسلط کیا۔ یہ رومن جنرل تھا ٹائٹس، سن 70 عیسوی میں اس نے پھر سے بنی اسرائیلیوں پہ حملہ کیا اور ان کو وہاں سے پھر مارا پیٹا، اور پھر اس نے سیکنڈ ٹیمپل کو بھی کیا کیا، توڑ کے گرا دیا۔ تھوڑا سا ایک دیوار بچ گیا جس کو آج ہم ویلینیم وال یا ویسٹرن وال کے نام سے بھی جانتے ہیں، جس پر یہودی آج بھی جا کر اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تو تھوڑی سی دیوار بچ گئی
باقی اس نے پورے ٹیمپل ماؤنٹ کو گرا دیا اور پورے یہودیوں کو، بہت یہودیوں کو مارا پیٹا، وہاں سے نکال دیا اور وہاں پر اپنا بادشاہت قائم کی، اور اب وہاں سے سن 70 عیسوی سے پورے یہودیوں کو اس زمین سے نکال دیا گیا اور پورے یہودی دنیا میں بھٹکنے لگے سن 70 عیسوی سے، جس کو کہتے ہیں ڈائسپورا جیوز۔ اب یہودی پوری دنیا میں پٹاتے تھے، جہاں کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، جہاں جاتے تھے وہاں پٹاتے تھے۔ کبھی ان کو عیسائی مارتے تھے، کبھی رومن ان کو پیٹتے تھے، کبھی کوئی پیٹتا تھا، کبھی کوئی پیٹتا تھا، کوئی مطلب یہودی کی پوری دنیا میں کہیں پناہ نہیں تھی۔ یعنی ان کے لیے ڈائسپورا تھا، جو سن 70 عیسوی سے سٹارٹ ہوا۔ ان کا سیکنڈ ٹیمپل ماؤنٹ جو تھا ہیکل سلیمانی، اس کو بھی گرا دیا گیا۔ اب وہاں جو فلسطین کا جو جگہ علاقہ تھا، وہاں پہ رومن امپائرز کا قبضہ ہوا سن 70 عیسوی میں۔ اب رومنز جو تھے، عیسائی اور یہودی دونوں پر وہاں ظلم کرتے تھے، کیونکہ رومنز نہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے، دونوں پر ظلم کرتے تھے۔ بعد میں اس کے 300 سال بعد لگ بھگ ایک رومن امپائر آیا جس کا نام تھا کانٹسٹائن آیا، تو اس نے کیا کیا کہ کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کر لیا۔ کرسچینٹی ایکسیپٹ کر لیا تو پھر اب کرسچین پر جو ظلم ہو رہے تھے وہ ختم ہو گئے، کیونکہ جو بادشاہ کا پہلے دین ہوتا تھا وہی رعایا کا بھی دین ہوتا تھا۔ تو اب یہ ہوا کہ رومنس جب اس نے کرسچینٹی قبول کیا کانٹسٹائن نے، تو اب یہودیوں کے لیے پریشانی اور بڑھ گیا۔ پہلے تو رومن صرف یہودیوں پر ظلم کرتے تھے، اب عیسائی دونوں پہ کرتے تھے۔ اب تو عیسائی بچ گئے کیونکہ رومن امپائر عیسائی بن گیا، اسی لیے آج تک بھی رومنس جو ہے وہ عیسائی ہیں اسی دن سے۔ تو رومنس عیسائی بن گئے، اب اس کے بعد وہ دونوں مل کر اب یہودیوں پر اور ظلم کرنے لگے، یعنی پوری دنیا میں یہودی پٹاتے پھرتے تھے۔ اس کے بعد سے پھر کبھی آباد نہیں ہوئے، کبھی وہ اس زمین ارض فلسطین پر وہ کبھی جمع نہیں ہو پائے۔ جو دوسری بار ارض فلسطین سے وہ نکالے گئے، ان کا سیکنڈ ٹیمپل ماؤنٹ جو گرا، تو یہ ان کا ڈائسپورا شروع ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر کی جو لڑائی ہوئی، اس سے میں بھی یہودیوں کا قلع کما کیا گیا، اور یہودی مدینہ میں 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ بھی مدینہ سے نکالے گئے۔ یہ پورے دنیا میں یہودی کے جہاں جو جدھر جگہ ملا ادھر جا کے بس گئے، ادھر ادھر رہنے لگے، اپنی کوئی عزت وقار ان کی نہیں بچ پائی تھی۔ اللہ نے ان کے پورے دنیا میں ان کو ذلیل و خوار کر دیا تھا، ان کے سرکشی کے بدلے میں۔ ان کا ڈائسپورا تھا۔ تو اب ہوا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو مدینے سے نکلوایا، اور خیبر میں بھی یہودیوں سے لڑائی ہوئی، وہاں بھی ان کی شکست ہوئی۔ پوری دنیا میں پیٹتے رہے اور ذلیل و خوار ہوتے رہے اپنے اعمال کے بدولت۔ حالانکہ بنی اسرائیل کے لیے قرآن میں آیا کہ وہ اللہ کے بہت چہیتے بندے تھے، اللہ نے انہیں جنت سے من و سلوہ بھی اتار کے کھلایا، لیکن اب ان کا اعمال تھا، تورات کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، انجیل کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، تو اس کے بدلے ان کے اعمال کے بدلے اللہ نے ان کو یہ سزا دیا، جس کی وجہ سے پورے دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے اور پورے دنیا میں وہ پٹاتے رہے۔ اب پھر اسی صورت کی، اب یہاں سے بہت باتیں انٹرسٹڈ ہے، یہاں سے آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اب اسی صورت کی جو آیت نمبر 104 ہے، 104 بنی اسرائیل کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے، یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آخرت کا وعدہ آئے گا، بنی اسرائیل سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت آیت نمبر 103 میں کہتے ہیں کہ ہم نے فرعون کے لشکر کو ڈبا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو فتح یاب کیا، پھر ہم نے حکم دیا تم اس سرزمین میں رہو، پیو، کھاؤ پیو، جو بھی۔ اور جب پھر آیت نمبر 104 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تمہیں پھر سے جمع کر کے لائیں گے۔ اس پر غور کریں، جب آخرت کا وقت آئے گا تو پھر ہم تم سب کو جمع کر کے لائیں گے۔ تو اس آیت کے جو تفسیر ہے، تو اس میں اکثر مفسرین جو ہیں اس کی تفسیر میں یہ کہہ کر یہ لوگ بتائے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ قیامت کے روز کے لیے ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم ٹھیک ہے، تم رہو، سہو، کھاؤ، پیو،
جب آخرت میں ہم تم سب کو ایک دن آخرت کا ٹائم آ گیا، قیامت کے دن ہم تم سب کو کیا کر دیں گے؟ جمع کر کے ایک ساتھ لائیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا۔ لیکن جو مفسرین کرام یا جو علماء کرام اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ایسے میں آپ کو اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، دنیا کے خاتمے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو جو اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ اس آیت کا مفہوم دوسرا لیتے ہیں، اور جو اس آج کی اس صدی میں جو بر صغیر میں جو سب سے معتبر عالم ہیں میرے نظر میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس آیت کا تفسیری یہ لیتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، اور جو اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے علماء بات کرتے ہیں، وہ اس آیت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جب آخری وقت قریب آئے گا، یعنی قیامت کا وقت قریب آئے گا، آخرت کا وقت قریب آئے گا، یعنی دنیا کے خاتمے کا وقت قریب آئے گا، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ پھر تم کو ہم اس سرزمین پر جمع کر کے لے آئیں گے۔ یعنی اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے یہ تفسیر بنتی ہے کہ جب آخری وقت آئے گا، آخرت کا وقت آئے گا، دنیا کے خاتمے کا وقت آئے گا، یہاں آخرت سے مراد لیتے ہیں کہ دنیا کے خاتمے کا وقت آئے گا، قرب قیامت کا وقت آئے گا، تو جس طرح آج ہم نے تم کو پورے دنیا میں بکھیر دیا ہے، تم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تم کہیں بھی اکٹھا ایک جگہ نہیں ہو، متحد نہیں ہو، لیکن جب قیامت کا وقت قریب آئے گا، آخرت کا ٹائم قریب آئے گا، آخرت کا وقت آ جائے گا، دنیا کے خاتمے کا وقت آ جائے گا، تو پوری دنیا سے ہم تم کو لا کر اس پھر ارض فلسطین میں کیا کر دیں گے؟ جمع کر کے لے آئیں گے۔ تو آج آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، آج آپ نظر اٹھا کے دیکھیں کہ کیا دنیا کے تمام یہودی ارض فلسطین پہ اکٹھا نہیں ہو گئے ہیں؟ کیا پوری دنیا سے یہودی اٹھ کے آج فلسطین میں نہیں جمع ہو رہے ہیں؟ جب ساری دنیا کے یہودی آج ارض فلسطین میں جمع ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب آخرت کا وقت قریب آ گیا ہے، دنیا کے خاتمے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب یہ بالکل اینڈ آف ٹائم چل رہا ہے، یہ تو قرآن کے حوالے سے بھی ہو گیا، اور یہ لگ بھگ 100 سال پہلے سے شروع ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب فرسٹ ورلڈ وار ہوا تو 1917 میں بالفور ڈکلیریشن ہوا، جس میں یہ ایگریمنٹ کیا گیا، برٹش امپائر نے یہودیوں سے بھی ایگریمنٹ کیا، سعودی کی حکومت سے بھی ایگریمنٹ کیا کہ تم ہمارا ساتھ دو آٹومن امپائرز کے خلاف، ہم سب مل کر آٹومن امپائرز کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ تو یہودیوں نے بھی ساتھ دیا، اور یہودیوں سے کیا وعدہ کیا کہ ہم تم کو تمہارا پاک جگہ ارض مقدس جو ہے، بیت المقدس، فلسطین، اسرائیل تم کو واپس بنا کے دے دیں گے۔ یہودیوں سے برٹش امپائر نے وعدہ کیا، اور سعودی حکومت سے کیا وعدہ کیا کہ ہم تمہارا حکومت واپس کر دیں گے، تم کو مڈل ایسٹ کا بھی علاقہ دے دیں گے، اور تم کو فلسطین بھی دے دیں گے۔ یہ سعودی سے وعدہ کیا۔ اس کے بعد سب لوگ مل گئے اور سب نے مل کر آٹومن امپائرز کو ختم کیا، اور برٹش امپائر نے سعودی حکومت کو سعودی دے دیا، یہودیوں کو فلسطین میں رہنے کی اجازت دے دی، اور اس کے بعد حالانکہ وعدہ کیا تھا سعودی حکومت سے کہ ہم تم کو بھی فلسطین دیں گے، لیکن ان سے دھوکہ کیا، اور پوری دنیا سے یہودیوں کو کہا کہ تم مائیگریٹ ہو کر اب ارض فلسطین میں کیا ہو جاؤ؟ جمع ہو جاؤ۔ یہ 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کے تحت اسی دن سے یہودی ارض فلسطین میں کیا ہونے لگے؟ جمع ہونے لگے۔ تو یہ یوں ہی نہیں ہوا، یوں ہی جمع نہیں ہونے لگے، یہ اللہ کا مقصد تھا ان کو جمع کرنا، کیونکہ قرآن میں ہے کہ جب آخرت کا ٹائم آئے گا، آخری ٹائم آئے گا، آخری وقت آئے گا، تو ہم تمہیں دوبارہ اس سرزمین میں لا کر کیا کر دیں گے؟ جمع کر دیں گے۔ اس کا بھی ایک مقصد ہے، آگے انشاءاللہ ویڈیو میں بتاؤں گا اللہ نے کیوں ان کو جمع کروایا۔ لیکن اتنا سمجھیں کہ یہ آخرت کا وقت آ چکا ہے، اینڈ آف ٹائم کا وقت آ چکا ہے، دنیا خاتمے کا وقت آ چکا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کے مطابق ان کو ارض فلسطین میں لا کے جمع کیا۔ تو جب یہ مائیگریٹ ہو کے جمع ہو گئے، پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہوا 1939 سے 1945 تک، تو اس میں برٹش امپائر نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس یہودیوں کو ایک الگ اسٹیٹ بنا کے دیں گے، لہٰذا جب سیکنڈ ورلڈ وار برٹش امپائر جیتی، امریکہ کے ہاتھ میں لیڈرشپ آیا، تو امریکہ نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ یہودیوں کو اسرائیل اسٹیٹ الگ بنا کے
दे दिया गया। अब यहूदी पूरी दुनिया से और ज़्यादा बड़े पैमाने पर जाके वहाँ जमा होने लगे। और जब 1967 आया 1967, तो यानी 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ और 1948 में क्रिएशन ऑफ इसराइल हुआ और 1967 में एक्सटेंशन ऑफ इसराइल हुआ। यानी अब इसराइलियों ने और भी जगह पे कब्जा करना शुरू किया और सऊदी से जंग हुआ और अमेरिका ने मदद किया इसराइलियों की, और जो बचा कुचा फिलिस्तीनियों के पास जगह थी वो भी इसराइलियों ने कब्जा कर लिया। और 1973 में एक एग्रीमेंट कराया अमेरिका ने सऊदी हुकूमत और इसराइली हुकूमत में, जिसमें ये मुआहदा तय हो गया कि अब जो इलाका जितना इसराइलियों के पास रहेगा, जो फिलिस्तीनियों के पास है फिलिस्तीनियों के पास रहेगा। इसमें 88% जो ज़मीन था वो यहूदियों को दे दिया गया और 12% ज़मीन फिलिस्तीनियों से छीन कर उनको दे दिया गया। तो 1973 में ये मुआहदा हुआ, जिसकी वजह से अब पूरे दुनिया ने मान्यता दे दिया कि इजराइल एक स्टेट है, वरना उसको मान्यता देने के तैयार नहीं थे। वो तो बोले थे कि तो फिलिस्तीनियों से छीना हुआ जगह है, हम क्यों मान्यता देंगे। लेकिन 1973 में अमेरिका ने सऊदी हुकूमत और इजरायली हुकूमत ने एग्रीमेंट करा के मान्यता दिलवा दिया। फिर 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी अमेरिका की, तो उन्होंने बाज़ाब्ता मोहम्मद बिन सलमान के पास जाकर और इसराइली और सऊदी हुकूमत को पूरे वर्ल्ड लेवल पर एग्रीमेंट करा दिया कि अब इजराइल एक स्टेट है। अब उसकी राजधानी पहले जो इसराइल शुरू में बना था राजधानी उनकी तलअबीब थी। बाद में जाके 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान करा दिया पूरी दुनिया में कि अब इजराइल की राजधानी तलअबीब नहीं रहेगी बल्कि यरूशलेम रहेगी। और यही इजराइल चाहते थे कि यरूशलेम जो जगह है बैतुल अल कुद्स यानी बैतुल मुक़द्दस, ये हमको वापस मिल जाए, ये हमारा कैपिटल बन जाए। तो 2017 में उनको ये कैपिटल मिल गया। लिहाजा पूरी दुनिया से यहूदी अब जाके अपना अलग स्टेट बना लिए हैं, वहाँ जमा हो गए हैं। वही अल्लाह कहते हैं कि जब आखिरी वक्त आएगा, आखिरत का वक्त आएगा, तो हम दोबारा तुम्हें उस ज़मीन पे जमा करके वापस लाएंगे। तो पूरी दुनिया से यहूदी आज जमा होकर उस ज़मीन पर आ चुके हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, समझने की ज़रूरत है, ये आखिरी वक्त चल रहा है। कुरान हदीस में इसके वाज़े निशानी है, बस हमको सोचना है, ढूंढना है, गौर फिक्र करना है। अब यहूदी ये चाह रहे हैं कि हम इस ज़मीन पर जो हमारा सेकंड टेम्पल गिराया गया था रोमन टाइटस जनरल द्वारा 70 ईस्वी में, अब वो चाहते हैं कि हम थर्ड टेम्पल बना लें, थर्ड टेम्पल ऑफ माउंट बना लें। और वो थर्ड टेम्पल ऑफ माउंट कहाँ बनाना चाहते हैं? तो जहाँ मस्जिदुल अक्सा है, जहाँ डम ऑफ द रॉक है, यानी गुंबद सखरा जिसको डम ऑफ द रॉक कहते हैं। और वो बोलते हैं कि इन्हीं जगहों पर हमारा डम ऑफ द रॉक जहाँ है, इन्हीं सब इलाके में हमारा टेम्पल माउंट था। अब यहूदियों का मकसद है कि किसी तरह से टेम्पल मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाए, डम ऑफ द रॉक को गिरा दिया जाए और इसी जगह पर हम अपना थर्ड टेम्पल माउंट क्या कर लें, यानी तीसरा हैकले सुलेमानी बना लें। और जब यह हमारा तीसरा हैकले सुलेमानी बनकर कंप्लीट हो जाएगा, तो अब हमारा जो मसीहा है दज्जाल, उनका मसीहा दज्जाल है, तो वो दज्जाल दुनिया में आ जाएगा। उनके किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि जब हम थर्ड टेम्पल बना लेंगे तो हमारा मसीहा दज्जाल आ जाएगा। अब यहूदी दिन रात इसी कोशिश में है कि कैसे थर्ड टेम्पल जल्द से, अब तो इजरायली यरूशलेम तो उनकी कैपिटल बन गई, पूरे फिलिस्तीन पर उनका कब्जा हो चुका है, थोड़ी बहुत जगह बची है तो उस पर भी अभी देख रहे हैं, कल परसों लगातार इजराइल उस पर रॉकेट से हमले कर रहे हैं। थोड़ी बहुत जो फिलिस्तीनी बचे हैं उनको भी निकाल देना चाहते हैं और टोटल 100% लैंड पर अपना कब्जा चाहते हैं। और जब पूरा 100% लैंड पर कब्जा हो जाएगा तो अब वो टेम्पल माउंट, थर्ड टेम्पल माउंट बना लेंगे और फिर उनका मसीहा दज्जाल आ जाएगा। ये उनकी साजिश चल रही है और उनका मकसद है कि हमें ग्रेटर इसराइल बना दें, यानी हमारा जो पहले हमको सरजमीन मदीना से निकाला गया था, जो मैंने शुरू में बताया 3 कबीले थे, तो वो कहते हैं कि मदीना तक हमारा हुकूमत थी, तो इसलिए लिहाजा हम मदीना तक अपना हुकूमत कायम करके रखेंगे, इसीलिए उसको कहते हैं कि हम ग्रेटर इसराइल बनाएंगे। आप देखेंगे कि इसराइलियों के झंडे पर 2 लाइनें होती हैं, बीच में डेविड रहता है, तो एक लाइन उनकी दरियाए नील को बताती है और एक लाइन उनको दरियाए फुरात को बताती है, बीच में कहते हैं हमारा पूरा इलाका है, यानी दरियाए नील से लेकर दरियाए फुरात तक
कहते हैं ये पूरा हमारा इलाका था, हम इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लेंगे, और उसी मकसद के तहत वो आगे बढ़ भी रहे हैं, और बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये बिल्कुल आखिरी वक्त है, ये बिल्कुल सोचने समझने की बात है। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना राय कमेंट में दें, और अगर आपको बात समझ में आई तो आप भी अपने आगे दोस्तों में शेयर करें। इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो भी इन्हीं से मुतल्लिक होगी, जो हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी होगी जानना। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, हम लोग उसमें मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।